بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہم علماء حق کی آبرو، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کی اور سے مقدس کی اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے حضرت حافظ الحدیث امام الازہر پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب
نقشبندی قادری مالک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی شیخ العرب والعجم مفتی محمد عبد الکریم محمد المدرس البغدادی اور قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہم جیسی ہستیوں سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر متعدد اوقات میں آپ حضرات گفتگو سماعت کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بلند علمی مقام، روحانیت میں آپ کا مرتبہ، انٹرنیشنل اور ملکی سیاست میں آپ کا قد، پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے لحاظ سے آپ کی خدمات، پاکستان میں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے آپ کی جد و جہد، عقیدہ ختم نبوت اور دیگر عقائد اسلامی کے تحفظ کے لیے آپ کی منفرد کاوشیں، پوری دنیا میں مساجد، مدارس، کالجز، مختلف ادارے بنانے کے لحاظ سے آپ کا کردار، اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں، اور پھر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے صرف پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند سے بلند کیا اور غلبہ اسلام کی خاطر مختلف کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کی کرامتیں، آپ کی فتوحات، آپ کے کارنامے تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ اس وقت بندہ ناچیز محاذ جس پر آپ نے زندگی بھر کوشش کی، اس کی اہمیت واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس شعبے کو آپ نے کیوں اختیار کیا اور کتنی تند و تیز ہواؤں کا، طوفانوں کا مقابلہ کیا، اور اب بھی اس شعبے میں کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ایک کامل، جامع اور آخری دین ہے۔ اس کی ساری تعلیمات پر کامل عمل کے لیے اس دین کے نظام کا نفاذ از حد ضروری ہے۔ اگر وہ نظام نافذ ہو تو پھر اس کی عبادات، معاملات، عقائد و اخلاق سب کی بہترین طریقے سے بجاوری ہو سکتی ہے، اور اگر نظام اس کا نافذ نہ ہو تو پھر ہر محاذ پر مشکلات ہیں، اور کامل طریقے سے ان سارے شعبوں میں دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ جس طرح اسلام کے نظام پر باقی شعبہ جات کی ترقی کا مدار ہے، اسی طرح باقی تمام شعبہ جات کی جد و جہد کے مقابلے میں اس شعبہ کی جد و جہد مشکل ترین ہے، اور اس کے افکار اور اس کا فلسفہ، اس کا ابلاغ اور سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔
عبادات میں دیکھیں نماز کتنی اہم ہے اور کتنی افضل ہے اور کتنا اس کا فائدہ ہے، لیکن نفس الامر میں واقع کے اندر نماز کی جد و جہد پر بھی نظام کی جد و جہد مقدم ہے، اور نماز کی جد و جہد میں وہ مشکلات نہیں جو نظام کی جد و جہد میں مشکلات ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکی زندگی میں نماز کے آ جانے کے باوجود کوئی غزوہ نہیں تھا، جبکہ مدنی زندگی میں چونکہ نظام آ چکا تھا تو پھر کفر پر وہ ضرب کاری لگی کہ دور جا کر مسلمانوں سے انہوں نے جنگیں کی اور معاذ اللہ مٹانے کی کوشش کی، اور غزوات ہی غزوات ہوئے۔ وہی کشمکش آج تک باقی ہے، اگرچہ کما حق کو ہو نماز کی ادائیگی بھی بہت مشکل ہے اور یہ چھوٹا کام نہیں، لیکن نظام کی وہ جد و جہد جس کا تعلق قرآن و سنت کے احکام سے ہے، اس کا مرتبہ اور اس کی اہمیت اس سے کہیں آگے ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید میں حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ماننے کو، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو، اس کے تابع رہنے کو، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کو معیار ایمان قرار دیا گیا، اور اس کے سوا عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے باوجود کہ ایک بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا ہے یا اس نے انکار کیا ہے تو اللہ نے اس کے ایمان کا انکار کر دیا۔ مسلمانوں میں مسلمانوں کو نظام سے برگشتہ کرنے کے لیے اور نظام کی جد و جہد کو دنیا داری قرار دینے کے لیے اور نظام کی اصلاح اور نظام کی بقا کو شرافت سے دور قرار دینے کے لیے ابو جہل کے عہد سے لگ کے آج تک سازشیں ہوتی رہیں، اور اس وقت امت مسلمہ ایک کثیر تعداد ہونے کے باوجود نظام سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اپنا وقار اور اپنی قوت، اپنا دبدبہ کھو چکے ہیں، جبکہ غیروں نے نظام پر مکمل طور پر کنٹرول کر رکھا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اس معیار کو کہ نظام معیار ہے، اس کو ماننا معیار ایمان ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسی ہستیوں نے پاکستان میں پرخار رستے کے اندر چل کے اپنی ساری زندگی قوم میں یہ فکر استوار کرنے میں گزار دی کہ اپنے نظام کے قیام دین برحق کے غلبہ کی خاطر کوشش کی جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قوم کتنی متوجہ ہوئی یا نہیں، لیکن ان ہستیوں نے اس قوم میں وہی فاران کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور آج بھی وہ جد و جہد ہم پہ قرض ہے۔
رب ذوالجلال فرماتا ہے فلا و ربی کا لا یؤمنون، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون وہ مومن نہیں۔ کب تک مومن نہیں؟ حتی یحکموکا، حتی یہاں تک مومن نہیں، اس وقت تک مومن نہیں جب تک اگلی شرط نہ پائی جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کر لیں وہ مومن نہیں۔ حتی یحکموکا، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں۔ اگر آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم مانے، فیصلہ آپ سے کروائیں، فیصلہ آپ سے کروانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں زبان تو کیا ان کے دل میں بھی کوئی مندہ خیال نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے سامنے تو مان جائیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور گھر جا کے زبان سے کہیں یا زبان سے نہ کہیں، صرف دل میں سوچیں کہ فیصلہ اس طرح نہیں، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ جس کے خلاف ہوا وہ کہے کہ ایسے نہیں، دوسری طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی نماز نماز نہیں، ان کا روزہ روزہ نہیں، ان کا حج حج نہیں، ان کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، ان کا کلمہ کلمہ نہیں، یہ مومن نہیں۔ انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر آپ کی حکومت کو یہ تسلیم کر لیں تو پھر مومن ہیں۔ اب دنیا کے معاملات میں، دنیا کے نظام میں ایک طریقہ غیر مسلموں کا ہے کاروبار کا، جس میں فٹافٹ منافع ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس میں برکت نہیں ہے، وہ اس میں آگے جا کے نقصان ہی ہوگا جو کچھ بھی، لیکن لوگوں کو لگتا ہے اگر یوں کریں گے تو پھر تو کاروبار چل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شریعت کہہ رہی ہے اگر ویسے کریں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ تو یہیں سے یعنی اس بندے نے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مسترد کر دیا، اور قرآن کہتا ہے جو حکومت مصطفیٰ کو مسترد کرے اللہ اس کے ایمان کو مسترد کر دیتا ہے۔ اور آج اس نقصان کو کوئی نقصان سمجھ نہیں رہا۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس پہ لگائی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب بہت ضروری ہیں، وہ پڑھے ہوئے محفوظ رہیں تو یہ حفاظت بھی ضروری ہے کہ قبول ہو اور پھر محفوظ رہے، اور وہ حفاظت جس چھت کے نیچے ہوتی ہے اس چھت کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مثلا ظاہری چھت ہے تو پھر نیچے بیٹھنے والوں کو دھوپ نہیں لگے گی، بارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اور حفاظت رہے گی۔ اگر نہیں تو پھر ہر ایک کو اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چھتریاں لے کے گزارا کرنا پڑے گا اور پھر بھی گزارا نہیں ہوگا۔ تو اگر ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو تو تہجد گزار کی تہجد محفوظ ہے، روزے دار کا روزہ محفوظ ہے، قاری کی تلاوت کا عمل محفوظ ہے، مدرس کی تدریس کا عمل محفوظ ہے، کاشتکار کی شرعی کاشتکاری محفوظ ہے۔ اور اگر نظام ہی غلط ہے تو پھر جس طرح کے حوض میں اگر زہر ملا دیا جائے تو مچھلی کتنی ہی پارسا ہو وہ متاثر ضرور ہوتی ہے کہ اس حوض میں رہ رہی ہے۔
تو کتنا ضروری ہے کہ حوض ستھرا ہو اور اس میں زہر نہ ملایا گیا ہو. تو قرآن مجید برہان رشید میں اگر اسلام صرف عبادات کا نام ہوتا، معاملات اپنی مرضی کے ہوتے، نظام اپنی مرضی کا ہوتا، تو پھر چھوٹا سا دین، آسان سا، اگرچہ عبادات پہ عمل بھی اپنی جگہ بڑا مشکل ہے، لیکن باقی سب چھٹی ہوتی. تو ہمیں ہماری شریعت نے قرآن میں متوجہ کیا. یہ جو آیت اتری تھی، یہ فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں. وہ کون تھا؟ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ دعوی ایمان تو کرتا تھا لیکن رب نے کہا مومن نہیں. کیونکہ کافر جو مشہور ہو کافر، ان کو کے لیے تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مومن نہیں. یہ مومن نہیں کی خبر کسی اس کے بارے میں رب نے دی کہ جو دعوے دار تھا مومن ہونے کا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن رب نے کہا مومن نہیں. تو یہ بخاری شریف میں اس آیت کا جو ایک شان نزول لکھا ہے، جو کثرت سے مذکور ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو پانی لگانے کا جو شریعت میں طریقہ بتایا تھا، بارش کے برسنے کے بعد جو نظام تھا نبوی، کہ پانی جس وقت پہاڑوں سے اتر کے برساتی نالے میں آئے گا تو جس کی زمین پہلے آتی ہے وہ پہلے سیراب کرے گا. جب اس کا کھیت بھر جائے گا تو پھر اگلے کی باری ہوگی، جب اس کا بھر جائے گا تو اگلے کی باری ہوگی. یہ ایک مرتبہ پالیسی ان کو دی. تو پہلے جو کھیت تھا اس موقع پر، یعنی بارش برسی ہوئی تھی، پانی آیا ہوا تھا، تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور عظیم صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اور اس سے آگے ایک اور شخص کا تھا جو انصار میں سے تھا. شو اپنے آپ کو مومن کرتا تھا لیکن حقیقت میں نہیں تھا. جب قانون کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لگایا ہوا تھا تو سرکار کا یہ حکم تھا کہ کناروں تک، آخری جو بنیاں بنی ہوتی ہیں وہاں تک جائے تو پھر اگلا شروع کرے. ابھی آخر تک پہنچا نہیں تھا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جلدی میں تھا کہ مجھے اب باری دی جائے، ادھر سے بند کر کے میرے کھیت کو مجھے لگانے دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کے مطابق حضرت زبیر نے کہا کبھی تو میرا وقت باقی ہے، اس کے بعد میں چھوڑوں گا. تو یہ پانی لگانے والا مسئلہ، اس پر اس نے تنقید کر دی اس انصاری نے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اپنے پھوپھی کے بیٹے کی رعایت کی ہے. یہ جب اس نے الزام لگایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، اب نماز کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ منکر نماز بنا تھا، نظام کا مسئلہ تھا کہ جب اس نے نظام ماننے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے اس کا ایمان ماننے سے انکار کر دیا. فلا وربی کا محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک، اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لیں اپنے ذاتی معاملات کے اندر، اور پھر یوں تسلیم کریں کہ زبان پر لانا تو درکنار، اپنے دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچیں. یہ اسلامی سلطنت کا نظام ہے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کہ سارے قوانین وہاں کوئی اپنے ذاتی مفادات کی جنگ نہیں لڑے گا،
یا انگریز کے قانون سے فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ تب ہو سکتی ہے جب اپنی زمین ہو۔ اس لیے پاکستان کی حصول کی جد و جہد میں جاننے دینے والوں کو عظیم شہید قرار دیا گیا کہ وہ ایسی زمین حاصل کر رہے تھے جہاں دین پر عمل ہو، کیونکہ کما حق کو ہو نماز پڑھنا، کما حق کو ہو دکانیں شریعت کے مطابق چلانا، کما حق کو ہو اپنے کھیت کھلیان میں زندگی کے سارے شعبوں میں شریعت سے پوچھ کے چلنا، یہ تب ہو سکتا ہے جب اپنی زمین ہو، بندہ آزاد ہو، اور پھر اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا نظام جاری ہو۔ تو یہ یعنی اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ ایک تو اس سے ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور دوسرا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جو فیصلہ ہے عدل کا، اس کی وجہ سے جو برکت آتی ہے، جو رحمت آتی ہے، فرمایا وہ 40 دنوں کی وہ بارش جو رات کو ہو جائے اور دن کو سورج چڑھ جائے، اس سے جو نکھار آتا ہے ایک حد کو نافذ کرنے سے، اللہ اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا جب جائزہ لیا کہ میرے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں، اور میری شریعت قیامت تک جائے گی، اور شریعت کے مختلف شعبات ہیں، نماز روزے والی شریعت بھی ہے، معاملات والی شریعت ہے، نظام والی شریعت ہے، تو سب سے پہلے کس حصے کو ڈیمیج کیا جائے گا کہ اگر وہ ڈیمیج ہو تو پھر ساری ڈیمیج ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ میری امت جب میں خبر دے دوں گا تو پھر اس حصے پہ تو سارے اکٹھے ہو کے پہرا دے لیں گے، ادھر حملہ نہیں کرنے دیں گے جدھر سب سے پہلے حملہ ہونا ہے، تو اس طرح پھر باقی سارے شعبے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ جس پہ کھڑے ہو کے باقی سارے شعبات گزارنے ہیں اس جگہ کی حفاظت پہلے کرنی چاہیے۔ تو مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ اور الاسلام عروۃً عروہ، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، کنڈا اس کو پکڑ کے کوئی کھڑا ہو سکے، جس کو پکڑ کے ڈوبنے سے بچ سکے، جس کو پکڑ کے گرنے سے بچ سکے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے بہت سے کڑے اللہ نے میرے دین میں بنائے ہیں، امت ان کو پکڑے گی اور طوفانوں کا مقابلہ کرے گی، ڈوبنے سے بچے گی اور سفر زندگی کرے گی۔ فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ اور الاسلام، یہ خبر سرکار بڑے رنجیدہ ہو کے دے رہے تھے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اسلام کا ایک ایک کر کے ہر کڑا ٹوٹ جائے گا، جس کڑے کے ساتھ میری امت کے لاکھوں کروڑوں افراد جس کے سہارے قائم ہوں گے، وہ کڑے لوگ دشمن توڑیں گے، کڑا ٹوٹے گا تو سارے گر جائیں گے۔ لَيَنْتَقِدَنَّ اور الاسلام، عروہ کی جمع ہے، اسلام کے کڑے جن کے سہارے لاکھوں کروڑوں لوگ بچ کے باطل سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے،
برے حالات سے بچنے کے لیے جن کو پکڑا ہوا ہوگا، فرمایا وہ ٹوٹیں گے۔ کیسے؟ فرمایا یک بار سارے نہیں ٹوٹیں گے، عروتن عروہ، ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے۔ یعنی دشمن ایک ایک کر کے حملہ کرے گا، اور پھر فرمایا جب ایک کو وہ توڑیں گے تو اتنا کرے گی میری امت کہ ایک کڑے کے ٹوٹ جانے کے بعد اب سمجھے کہ اب یہاں تو گزارا نہیں ہے، یہاں تو اس کو ہاتھ ڈال کر آگے چل ہی نہیں سکتے، یہ کڑا تو ٹوٹ گیا۔ فرمایا فوراً اگلے کو پکڑ لیں گے، جب اگلے کو پکڑیں گے دشمن اگلا توڑ دے گا، پھر بے آسرا ہو جائیں گے تو اگلا پکڑ لیں گے، پھر جب وہ پکڑیں گے تو دشمن وہ بھی توڑ دے گا۔ یعنی ان میں قوت دفاع نہیں ہوگی کہ کہیں بریک لگ جائے کہ اگلا ہم نہیں توڑنے دیں گے، یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں، لیکن اتنا کریں گے کہ فوراً اگلا قریب ہی تھا وہ پکڑ جائیں گے۔ ڈوبنے سے بچنے کے لیے اگلا کڑا پکڑ جائیں گے، پھر وہ ٹوٹے گا تو اگلا پکڑ جائیں گے، عروتن عروہ، ایک ایک کر کے، لیکن یہ کہ مجموعی کڑے بل آ کر گھٹتے جائیں گے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا پیچھے کوئی بھی کڑا باقی نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے دشمن میرے دین کے یہ آسرے توڑیں گے اور امت آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر بتا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات ہو رہی تھی مستقبل کی، صحابہ کے ہوتے ہوئے تو کوئی خطرہ نہیں تھا اس طرح کا کہ جانی ہے امت قیامت تک، اور آگے مستقبل میں طوفان ہے۔ تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی تجویز بتا دو کہ جس میں کامیابی ہو، دفاع کی تجویز بتا دو کہ کڑا ٹوٹنے نہ پائے، اور یہ کہ پھر وہ کون سا کڑا ہے جہاں سارے اکٹھے ہو جائیں اور سب سے پہلے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کون سا ہے جو ایک بچ گیا تو سارے بچ جائیں گے، وہ ایک کڑا، اگر وہ ٹوٹا تو سارے ٹوٹ جائیں گے، پھر وہ ایک ہمیں پہلے بچانا چاہیے جس پر سب کا مدار ہے۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو چلو ہر کڑے پر امت پیرا نہ بھی دے سکے، ایک پر تو سارے پیرا دے لیں گے۔ تو یہ بات بڑی اہمیت اختیار کر گئی کہ آپ کا علم قطعی ہے، ایسا ضرور ہونا ہے، حالات بڑے سخت آنے ہیں، چونکہ ہر دین والے باطل پرست ہیں اور اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے، اور سارے دینوں والے ہی پھر دشمن ہیں جو سب باطل ہیں سچے دین کے، تو امت کا گزارا اس پر ہر کسی نے حملہ کرنا ہے۔ تو ایک کڑا ٹوٹے دوسرے کی طرف جائیں، دوسرا ٹوٹے تیسرے کی طرف جائیں، اس کی بجائے امت کو پتہ چل جائے کہ پہلے کس کا پر حملہ ہوگا، دشمن کیا سوچیں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، دشمن کہاں پہلے حملہ کریں گے، تاکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے امت وہاں ڈٹ جائے، امت وہاں اکٹھی ہو جائے، اور وہ حملہ کرنے آئے تو امت اس کا تو کم از کم ایک کا تو دفاع کر لے گی، ایک کا ہو گیا تو اس پر مدار سب کا ہے کہ باقی سب اس کی پیچھے ہیں، اس کی حفاظت کے بعد پھر کسی کڑے کو کوئی ڈر نہیں، سب محفوظ رہیں گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی۔ دیکھو آپ نے تو بتانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، فرمایا اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، فرمایا جن کڑوں کے ساتھ امت منسلک ہو کے بچ سکتی ہے وہ بے شمار ہیں، نماز کا ہے اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، تبلیغ کا ہے، جہاد کا ہے، بہت سے، لیکن فرمایا
میں آج بتا رہا ہوں سب سے پہلے دشمن کا حملہ روزے پہ نہیں ہوگا کہ ان کا روزے کی عبادت چھین لی جائے، انہیں گمراہ کر کے روزے سے ہٹایا جائے کہ روزہ کوئی نہ رکھے۔ سب سے پہلا حملہ حج پہ نہیں ہوگا کہ انہیں حج سے برگشتہ کیا جائے کہ حج کوئی نہ کرے۔ سب سے پہلا حملہ زکوٰۃ پہ نہیں ہوگا، سب سے پہلا حملہ نماز پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلا حملہ میرے نظام حکومت پہ ہوگا۔ اولہن نقضا الحکم، امت سے امت کا نظام سب سے پہلے چھینا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا یہ تو تمہارے کام کی چیز ہی نہیں، تمہاری تو دوسری چیزیں فرض ہیں، یہ کوئی فرائض میں سے فرض نہیں، یہ تمہارے شایان شان ہی نہیں، یا جو بھی فراڈ کر کے امت کو برگشتہ کریں۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ کبھی بھی غیروں کو نہ دینا، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ تمہارا نظام بچے گا تو نماز بچے گی، نظام بچے گا تو دین بچے گا، نظام بچے گا تو روزہ اور زکوٰۃ اور حج بچے گا۔ اور فرمایا میں تمہیں نماز کا بتا دوں، نماز پر پہلا حملہ نہیں ہوگا، نماز پر سب سے آخر میں حملہ ہوگا۔ دیکھو اگر سرکار کی اس حدیث پر توجہ رہتی، عمل رہتا، تو پھر نظام کی بحث کو فضول نہ سمجھا جاتا، نظام کے دائی کی بات کی طرف توجہ کی جاتی۔ پھر نظام کبھی بھی مسلمان غیروں کے سپرد نہ کرتے۔ کیسے سپرد ہوا کہ کبھی وہ نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اب وہی نظام اسی امت میں کس کے پاس ہے کہ جس کا کوئی حضرت فاروق اعظم کی وراثت سے کوئی تعلق ہے، یا ان کے کردار سے، یا ان کے منشور سے۔ وہ نظام جس کے سہارے سارے شعبہ جات نے آباد ہونا تھا، اس نظام کے لحاظ سے امت کو بے خبر بنایا گیا۔ اور یہ بات سچی ہے، ابھی یعنی نماز کے بارے میں تقریر کر لینے پر داد مل جائے گی، مگر نظام کے بارے میں تقریر ہوگی تو محلے کا کونسلر بھی کہے گا یہ کیوں تقریر ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے چودھری یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نظام ہماری خواہش ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے نظام تمہارا دین ہے، اور اس دین کو جو دین سمجھے وہ چلا سکتا ہے، اور جس کو اس دین کی خبر نہیں وہ نہیں چلا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں، نماز فرائض میں سے اہم فرض ہے، ضرورت ہے، پابندی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن سرکار نے ایک صورت واقعہ پیش کی تھی 14 صدیاں پہلے، اور ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نظام کی کسی کو خبر بھی نہیں کہ نظام نافذ کرنے والا کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے، یا نظام نافذ کرنے والے کی شان کیا ہے، نظام نافذ کرنے والے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے دن کی سیٹیں بیان کی کہ اللہ کے قرب میں کامیاب ہونے والوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے پہلے کس کی سیٹ ہوگی، فرمایا امام عادل، وہ جس نے زمین پر عدل کا نظام قائم کیا تھا، اس کا مقام۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنتن، وہ شخص جس نے زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا، اس کا ایک دن
60 سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ وہ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ وہ رات ڈائریکٹ بندگی میں مصروف نہیں، عشاء پڑھ کے وہ رعایا کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا مقام کتنا اونچا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، عدل ساعت افضل من عبادت 60 سنتن، جس ایک منٹ میں اس نے ایک عدل کیا، مظلوم کو ظالم سے حق لے کر دینے کا، وہ منٹ جو تھا، اس حدیث میں ہے کہ وہ ایک منٹ بھی 60 سال کی عبادت سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ امام عادل زندوں میں ہوگا، زمین کے اوپر موجود ہوگا، اگرچہ قبریں فیض بانٹتی ہیں، مگر نظام کی خاطر ظاہری حیات میں جو زندہ ہے اہل زمین میں، ان کی سب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا امام عادل قائم کریں، اور امام عادل پھر زمین پر عدل قائم کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام جنۃ، امام ڈھال ہے کہ اس کی پیچھے ساری قوم وقت گزارے گی، وہ خود تیر برداشت کر لے گا مگر قوم کو تیر نہیں لگنے دے گا، اور اس کے لحاظ سے اب جتنی بھی اس کی جد و جہد ہے، وہ ایک ایک دن کتنی بڑی عبادتوں میں گزر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ سارے ہی بڑے افضل ہیں، لیکن پہلا نمبر اس کا ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زمین پر سب سے پہلے وہی نظام قائم کیا ہے۔ اور اب ہمارے ذہنوں میں یہ شبہ ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ تم کبھی بھی اس سے دستبردار نہ ہونا، سب سے پہلے یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ باقی شعبہ جات ہیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ فرمایا کہ احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل وابغض الناس الی اللہ تعالی وابعدہم منہ مجلسا امام جائر۔ فرمایا جس کو حکومت ملے اور وہ زمین پہ ظلم کرے، قیامت کے دن وہ سارے گناہگاروں کے آخری درجے میں سب سے زیادہ مقہور جگہ پر ہوگا، اور جس نے عدل کیا اللہ تعالیٰ ولیوں پر بھی اس کو مقدم فرمائے گا کہ وہ اتنا بڑا ولی ہوگا کہ اس کو اللہ کے قرب میں پہلی نشست عطا کی جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت، برکت، عزت، عظمت اور رفعت کی جو معیار بنایا، جس چیز کو اور مدار بنایا، وہ نظام اسلامی اور حکم اسلامی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ نظام نہیں، اگرچہ نماز ہے، اگرچہ روزہ ہے، لیکن نظام حکومت مسلمانوں والا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی مستدرک للحاکم میں ہے، فرما وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ۔ توجہ کرنا، فرما جس سرزمین پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکم کو چھوڑ کے فیصلے کیے جائیں گے، وہاں عذاب کے طور پر اللہ غیروں کو ان پہ مسلط کر دے گا۔ جیسے دنیا میں اب نظریے کی بنیاد پہ بننے والی سلطنت پاکستان ہے، باقی جگہوں پہ تو ویسے ہی غلامی ہے،
اور یہاں کے حاکم ان کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یہ چیزیں سستی نہیں کر سکتے، ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہمیں اوپر سے آرڈر آ رہا ہے. ہم یہ کس لیے ہوا کہ جب حکومت قرآن سے چھینی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو سائیڈ پہ کر دیا گیا تو سرکار نے فرمایا پھر کبھی بھی آزاد نہیں رہیں گے مسلمان، مسلمان غلام بن جائیں گے. اور پھر فرمایا فاستنقذوا بعد ما فی ایدیہم، مسلمانوں کے خزانے محفوظ رہیں، مسلمانوں کے گھر محفوظ رہیں، جو کچھ گھروں میں ہے وہ محفوظ رہے. فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ دشمن ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا وہ بھی چھین کے لے جائیں گے. فاستنقذوا بعد ما فی ایدیہم وما عطروا کتاب اللہ وسنت نبیہ. فرمایا جب مسلمانوں نے کتاب اللہ کو معطل کر دیا، معاذ اللہ، لفظوں میں تو نہیں کرتے کہ آج سے قرآن معطل ہے معاذ اللہ، لیکن قرآن کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے، قرآن کو حکومت نہیں کرنے دیتے، کہتے ہم غیروں کی مانے بغیر رہ نہیں سکتے. تو سرکار فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وما عطلوا کتاب اللہ وسنت نبیہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم. فرمایا جب بھی کسی علاقے کے مسلمان، کافر تو ویسے ہی کافر، قرآن کو معطل کر دیں کہ جو حکومت کرنے آیا ہے اسے حکومت نہ کرنے دیں، قرآن کی حکومت ختم کر دیں، اور ساتھ ہی فرما وسنت نبیہ، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بھی معطل کر دیں کہ سرکار نے جو فیصلے کیے ہیں حدیث میں ان کو بھی معطل کر دیں. تو کیا ہوگا؟ فرمایا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ پھر ان کو آپس میں لڑائے گا. بأسہم بینہم، دشمنوں غیر مسلم کفار یہود نصارہ ان کے خلاف جہاد کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا، آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. یہ اس جرم کی پاداش میں کہ قرآن کو معطل کیا گیا اور سنت کو معطل کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہم نے جب ہوش سنبھالا تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ بار بار اذان دے رہے تھے. اب مؤذن کو تو اذان پڑھنے پر ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ اذان پہ 10 آئیں یا 10,000 آئیں، لیکن پاکستان ابھی بھی نامکمل ہے کہ جس ایوان کی خاطر اتنے لوگوں نے شہادت دی کہ یہاں پر قرآن حکومت کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا، تو وہ قرآن کا نظام نافذ ہونا تو درکنار، اس کی جد و جہد، اس کا نام لینا، اس کی ترغیب دینا، اس کو بھی جرم قرار دے دیا گیا. کیونکہ یہ وہ ضرب ہے جو ڈائریکٹ امریکہ کو لگتی ہے. امریکہ کہتا ہے کہ میرا نیو ورلڈ آرڈر ہر جگہ چلے گا، اور نیو ورلڈ آرڈر کا جو اپوزٹ ہے، اصل آرڈر، وہ اسلام ہے. وہ کہتا ہے عبادت والا رکھ لو، دوسرے کو کہتا ہے وہ سیاسی اسلام، اس کی گنجائش نہیں. عبادت والا اسلام کہتا ہے وہ رکھ کے بس ذکر میں سر جھکا کے رہو، میرے سامنے سر مت اٹھاؤ، تمہارے اوپر ڈنڈا میرا رہے گا، نظام میرا چلے گا، حکومت میری ہوگی، میرے اشارے پہ چلنے والے تم پہ حکومت کریں گے، جس طرح تم دیکھ رہے ہو سب. لیکن یہ پاکستان ابھی ادھورا اور مقروض ہے،
اور یہ ہے اصل حق پاکستان کا کہ جس کی بات کرنے والے بھی ختم ہو گئے. اب نئے نئے فلسفے، نئے نئے نظام اور نیا پاکستان اور نئی چیزیں، وہ کہ جو پاکستان کے منشور اور نظریے کے ہی منافی ہیں، جس کا نظریہ وہی نظریہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پیش کیا، تو آج اس سے کروڑہا میل دور کھڑے ہو کر کوئی کہتا ہے میں مدینہ والی ریاست بنا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں، اور سب شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور قرآن مسجد کی الماریوں میں منتظر ہے کہ میرا حکم کب نافذ ہوگا. اور ادھر سے پھر سرکار نے تو پہلے بتا دیا تھا، جعل اللہ بأسہم بینہم، دشمن جو حقیقت میں دشمن ہیں اسلام کی بنیاد پر، ان کو تو کھلی چھٹی مل جائے گی اور آپس میں ہی جنگ کرتے رہیں گے، آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. اور پھر ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے درد قوم کے اندر جسموں میں پیدا ہو جائیں گے کہ جو کبھی سنے ہی نہیں تھے، اور یہ بھی اس مواخذے کی بنیاد پر کہ جب مسلمان قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے اور حتی یحکموک فیما شجر بینہم پر عمل نہیں کریں گے. کافر تو کلمہ پڑھے گا تو پھر اس کو وہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ بنے گا، اس کے لیے تو دنیا موج ہے، لیکن مومن کے لیے یہاں اس کے لیے یہ سب کچھ ہر کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظام سے پوچھ کے، اور وہ تب ہوگا جس وقت نظام سامنے ہو. اور انفرادی زندگی، وہ جتنی بھی مچھلی جو ہے وہ پارسا ہو، حوض گندا ہے تو گندگی ضرور اثر انداز ہوگی. ہاں اس میں عافیت یہ ہے کہ اذان دیتے رہو، جد جہد کرتے رہو اس سلسلہ میں کہ قوم کو یہ باور کراؤ کہ ہم مقروض مر رہے ہیں. پوچھا جائے گا کہ سٹیشن تو تمہارا نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا اور اقامت قرآن تھا، اور ابھی وہ آئی نہیں تھا، تم پہلے ہی اتر گئے اور اپنے زندگی کے مفادات کو سمجھا کہ یہ مقصد اسلام ہے اور یہ مقصد پاکستان ہے. تو اس لیے یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام عادل، اس کی تلاش، اس کی فضیلت، اس کے ساتھ تعاون، اس کی شرطیں اور اس کے زیر سایہ پھر زندگی بسر کرنا، اس کا اہل زمین میں سے سامنے موجود ہونا، اور پھر عدل کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من والی شیئا من امور المسلمین لم ينظر اللہ فی حاجاتہ حتی ینظر فی حوائجہم. فرمایا جو مسلمانوں کا چھوٹا سا حاکم بن گیا، ایک محلے کا ہی، فرمایا اللہ کبھی بھی اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جب تک وہ اس محلے والوں کی ساری حاجتیں پوری نہیں کرے گا. جب وہ ان کی حوائج میں، جن کا وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں کا کونسلر ہوں، میں یہاں کا حاکم ہوں، جب ان کی حوائج کا حق ادا کرے گا تو پھر رب ذوالجلال اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ورنہ وہ مبغوض ترین انسان ہوگا. اور اس سے آگے پھر جوں جتنا اقتدار زیادہ ہوگا اس لحاظ سے اتنا ہی اس کے لیے ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنا ضروری ہوگا. اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یلی احد من امر الناس شیئا الا وقفہ اللہ علی جسر جہنم. دوسرے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جنہیں اقتدار ملا ان کا ایک علیحدہ امتحان ہوگا.
وہ امتحان کون سا ہے؟ فرمایا اللہ ان کو جہنم کے پل پہ روک لے گا. تزلزل به الجسر زلزلتن فناجن اور غیر ناجن. جب ہر دور کا حکمران، ہر علاقے کا حکمران، ہر لیول کا حکمران، ان سب کو اللہ جہنم کے پل پہ روکے گا اور اللہ جہنم کے پل کو حکم دے گا کہ تم اب اچھی طرح ان کو جھٹکے دو اور کانپو، اور اس پل پہ زلزلہ آ جائے گا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناجن اور غیر ناجن، جس نے تھوڑی سی بھی ناانصافی کی ہوگی وہ اس پہلے جھٹکے میں ہی نیچے جہنم میں گر جائے گا. اور یہاں تک کہ فرمایا فلا یبقى منہ عظم الا فارق صاحبہ، کہ ہر ہڈی دوسری ہڈی سے جدا ہو جائے گی. یعنی جس نے دنیا میں ظلم کیا اقتدار مل جانے کے بعد، اور یہاں بھی یعنی جو اقتدار ملنے کے بعد جس نے عدل کیا، امام عادل بنا، فرمایا اس کی سفارش سے اللہ لاکھوں کروڑوں کو جنت عطا فرما دے گا. اس شعبے کی طرف متوجہ کیا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو. نماز کی تبلیغ آسان ہے، روزے کی تبلیغ آسان ہے، نماز روزے پہ عمل آسان ہے، نماز روزہ امریکہ کو برداشت ہے، مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اور اس کی دعوت اس کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن چونکہ مسلم امہ کا یہ فرض ہے فرائض میں سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اگر یہ بچا گئے تو پھر کوئی خطرہ نہیں، اگر یہ نہ بچا تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے، اور رب ذوالجلال قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.